اور آپ کو بتائیں کہ کینیڈا میں مسلم خاندان کے 4 افراد کو ٹرک تلے روندنے کے افسوسناک واقعے کے بعد مسلمانوں میں عدم تحفظ کا احساس شدید ہو گیا ہے۔ پاکستانی نژاد مسلمان فیملی کے بہیمانہ قتل پر عالمی دنیا بھی صدمے میں ہے۔ پولیس نے بھی اعتراف کیا ہے کہ افضال فیملی کو صرف مسلمان ہونے کی سزا ملی۔ واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ نسلی تعصب اور اسلامو فوبیا کی موجودگی سے انکار ممکن نہیں۔ Islamophobia is real. Racism is real. You should not have to face that hate in your communities, in your country. We can and we will act. We can and we will choose a better way. No to hatred and to Islamophobia. No to terror and to racism. اور اس واقعے کے خلاف اقوام متحدہ سمیت دنیا بھر سے آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں۔ عالمی برادری کی مشترکہ کارروائی سے ہی اسلاموفوبیا کا خاتمہ ممکن ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اس پر مزید کچھ بات کریں گے معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ ظہیر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ کہیے گا، کینیڈا کے واقعے نے بتا دیا ہے کہ اسلاموفوبیا ایک حقیقت ہے اور دنیا کو اسے سنجیدہ لینا ہی ہوگا، تو مجموعی طور پر محفوظ سمجھے جانے والے مغربی معاشروں میں مقیم مسلمانوں کے لیے یہ کتنی تشویش کی خبر ہے یہ واقعہ؟ یہ ایک تشویشناک واقعہ ہے اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے بعض مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی وجہ سے اپنے تشدد کا نشانہ بنایا ہے، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ اسلاموفوبیا ایک دائرے میں ایک حقیقت ہے اور مسلمانوں کو بھی اور تمام ان غیر مسلم لوگوں کو بھی کہ جو اپنے ملک کے تمام شہریوں کا تحفظ چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ڈاکٹر ظہیر، کینیڈین وزیر اعظم نے مان لیا، نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم بھی دنیا کو سمجھا چکی کہ اسلاموفوبیا ختم کرنا کتنا ضروری ہے۔ مسلم اقلیت والے ممالک سے یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے فرق پڑے گا، کچھ ڈفرنس آئے گا؟ کینیڈا کے وزیر اعظم اور اس سے پہلے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کی بہت زوردار رد عمل اور اچھے رویے بہت خوش آئند ہیں، اور یقیناً ان کے رویوں کی وجہ سے فرق پیدا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو واقعات ہوتے ہیں، چاہے وہ اکا دکا ہی کیوں نہ ہو، یہ اصل میں وہ ٹائنی مائنورٹی، ایک بہت ہی چھوٹی تعداد میں اقلیت کرتی ہے کہ جن کے دلوں میں نفرت موجود ہے، نفرت پیدا کی گئی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ اور بھی زیادہ اس معاملے میں اقدامات کیے جائیں۔ جتنے بھی لوگ، پولیٹیکل لیڈرز، ریلیجس لیڈرز، سوشل ورکرز اس میں کوششیں کریں، کیمپین چلائیں، اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کہیے گا کہ سرکاری سطح پر جو اقدامات کیے جائیں گے یا جا رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن معاشروں کی سوچ بدلنے کی، یعنی عوام کی سوچ بدلنے کی بہت ضرورت ہے، تو اس کے لیے دنیا بھر کے مسلمان کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ لوگ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کی جان لیتا ہے، ایک شخص کی جان بھی لیتا ہے، تو وہ اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور اگر کوئی کسی کی جان بچاتا ہے تو وہ اتنا بڑا عمل ہے نیکی کا کہ گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ لیکن یہ ساری باتیں مؤثر اس وقت ہوں گی کہ جب مسلمان ممالک اپنے ملکوں میں، اپنی سوسائٹیز میں غیر مسلموں کو وہ تحفظ فراہم کریں، جان، مال، آبرو کا اور مذہبی آزادی دیں کہ جو
وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو حاصل ہو غیر مسلم ممالک میں، غیر مسلم سوسائٹیز میں۔ بہت شکریہ معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ کیا کچھ ایز اے مسلمان ہمیں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو پرسیپشن لوگوں کا بن گیا ہے اس کو تبدیل کیا جائے۔